आला हज़रत फरमाने लगे कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पालकी उठाने वालों में कोई सैयद ज्यादा है। आला हज़रत रोने लगे और कुर्लाने लगे। फरमाया जिस तरह कोई बच्चों की मिन्नत नहीं करता, आला हज़रत इस तरह उन पालकी उठाने वालों से फरमाने लगे, बताओ यार तुम में को सैयद ज्यादा तो। वो कितने प्यारे नैन होंगे, वो कितनी प्यारी आंखें होंगी, वो शख्स का मर्तबा कितना होगा हुजूर की बारगाह में कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आकर बेदारी के अंदर दीदार। तो सानू मुख विखावना नहीं ते असां दीद बिना इथों जावना नहीं, असां मुड़ मुड़ जग उते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी पैदाइश 10 शवादुल मुकर्रम 1272 हिजरी बरेलवी का शहर महल्ला जसूली में हुई, और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पैदाइशी नाम मोहम्मद था। आपकी वालिदा आपको अमन मियाँ के नाम से पुकारती थी और आपके वालिद साहब आपको अहमद मियाँ के नाम से पुकारते थे। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारीख़ी नाम अल मुख्तार था। ये फितरी तकाज़ा है, इंसान का ये फितरी तकाज़ा है कि वो दुनिया में किसी ना किसी से मोहब्बत ज़रूर करता है, ये इंसान का फितरी तकाज़ा है। और वो इतनी मोहब्बत करता है कि कभी तो अपनी दुनिया ही उस पर निशावर करना चाहता है। किसी को अपने वालिदैन से बड़ा प्यार है और किसी को अपनी औलाद से बड़ा प्यार है, किसी को अपने दोस्तों से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम हस्ती हैं कि आपको सबसे ज्यादा मदीने वाले महबूब से प्यार है, सबसे ज्यादा मदीने वाले महबूब से प्यार किया। आपने यहाँ तक फरमाया अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े करे, खुदा की कसम, एक तरफ लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आपको पता है जिससे बंदा प्यार करे फिर उसके खिलाफ बंदा बात नहीं सुनना पसंद करता, बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होता कि जिससे बंदे का प्यार हो और उसके खिलाफ बंदा बात सुनना पसंद कर ले। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में ना फितनों ने सर उठाया। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झूठ की निस्बत की जाने लगी, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन के माना को बदला जाने लगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी पैदा हो जाएगा ये बताया जाने लगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की मुतलकन नफी की जाने लगी, जब अच्छे भले मुसलमान पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगाए जाने लगे, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब हुजूर के बारे में बदगोई और गुस्ताखों की बातें सुनी ना, तो आपके दिल को बड़ा ही दुख हुआ, आपका दिल बड़ा ही गमगीन हुआ और आपने कलम उठाया, उन गुस्ताखों की इबारतों का जवाब देने लगे और फरमाने लगे, ऐ गुस्ताखो, मुझे जो कुछ कहना है कह लो, मुझे गालियां देनी है दे लो। हत्ता कि आपने यहां तक फरमाया अगर मुझे बुरा भला कहते हुए भी तुम्हारा पेट ना भरे तो मेरे वालिद को भी बुरा कह लो, मेरे जद्दे अमजद को भी बुरा कह लो, लेकिन खबरदार हुजूर के बारे में कोई बात नहीं, मेरे महबूब के बारे में कोई कमजोर जुमला ना कहना, मुझे जो कहना है कह लो, मुझे जो तुम्हारा दिल करता है कर लो। अगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन बदमज़हबों की इबारतों का जवाब ना देते, आज सुन्नियत कायम ना होती। अगर आज सुन्नियत का नाम है तो ये सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हज़रत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाजिर हुए थे। अर्ज की हुजूर, आप इतना सख्त कलम इस्तेमाल करते हैं, किताबों के अंदर बदमज़हबों के बारे में आपने इतना सख्त कलम इस्तेमाल किया है, जो लोग तहजीब याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, वो जब आपकी किताबें उठा के पढ़ते हैं ना, तो चंद सतरें पढ़ के, चंद लाइनें पढ़ के वो आपकी किताब को फेंक देते हैं और कहते हैं हम इसको क्या पढ़ें, इसके अंदर तो गालियां ही बड़ी लिखी हुई हैं। हजरत सैयदना
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، گالی گلوچ اس میں نہ دیں، ان کو بد مذہبوں، دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدین کو آپ برا نہ کہیں، تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، تو وہ لوگ بھی آپ کی کتابیں پڑھ لیں گے، وہ لوگ بھی آپ کے دلائل سے مشرف ہوں گے، وہ آپ کی کتابیں پڑھ کے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ جملہ کہنے سے پہلے میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو لوں جو کہتے ہیں دین صرف امن کا درس دیتا ہے۔ جب اپنوں کی باری آئی تب بھی ان لوگوں نے یہی رٹ لگائی کہ دین امن کا درس دیتا ہے، جب بیگانوں کی باری آئی تو بھی لوگوں نے یہی رٹ لگائی کہ دین صرف امن کا درس دیتا ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازیاں کی تو یہ حضرت کہنے لگے دین صرف امن کا درس دیتا ہے۔ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بد زبانیاں کی تو اس حضرت نے کہا کہ دین صرف امن کا درس دیتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کو برا کہا جانے لگا تو اس حضرت کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، دین صرف امن کا درس دیتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوا 10 اسلامی ممالک تباہ و برباد ہو گئے صرف ایک جملے پر کہ دین امن کا درس دیتا ہے۔ ایک یہ جملہ۔ دوسرا جملہ جب میری قوم نے پکڑا اور میری قوم کہنے لگی کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، جب یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پہ آیا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آدھی انسانیت ننگی ہو گئی۔ لوگوں نے جب یہ کہا پردہ تو حضرت صرف دل کا ہوتا ہے، آدھی انسانیت ننگی ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ ذرا سنیے، جب یہ کہا گیا نا حضرت تھوڑی نرمی اختیار کریں، سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور گستاخان رسول کا سر تن سے جدا کر دیتے، کاٹ کے رکھ دیتے تھے گستاخوں کا سر۔ فرماتے ہیں لیکن تلوار کو چلانا تو احمد رضا کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے احمد رضا کو قلم ہی ایسا عطا فرمایا ہے جو تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بد مذہبوں کے بارے میں وہ سخت رویہ۔ جملہ دینے لگا، نقطہ دینے لگا ہوں۔ دنیا کا تقاضا یہ ہے جس جگہ پر انسان کے محبوب کو برا کہا جائے، محب غیرت مند ہو وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح جس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہا جا رہا ہو، اگر امتی غیرت مند ہو تو وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے باکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، فرمایا اس نے اس چیز کی تحقیر کی، یعنی اس نے اس چیز کی بے حرمتی کی جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمائی تھی، اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ جس نے بد مذہب کو سلام کیا یا ایسی گفتگو کی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا تو فرمایا اس نے اس چیز کی تحقیر کی، بے حرمتی کی جو اللہ نے اپنے حبیب پہ اتاری تھی۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمانے لگے تم ان سے دور رہو وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب یہ حدیثیں سن کر بھی اگر کوئی شخص کہے نہیں جی نہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اپنوں کے لیے بھی امن کی بات کرنی چاہیے، بیگانوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے حدیثوں کو کچھ ہی نہیں جانا۔ اس نے قرآن کو بھی، محمد مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک نے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اس شخص نے اس چیز کی تحقیر کی، بے حرمتی کی، بے قدری کی جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے بد مذہبوں کے بارے میں اتنے سخت، چونکہ آج کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ جس انسان کو جس سے محبت ہونا تو اس کے ساتھ جو نسبت والی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ مدینے سے بڑا پیار تھا
تو آپ کو مدینے کی چڑیوں سے بھی بڑا ہی پیار تھا۔ آپ دیکھیں، آپ جملے ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت مدینے کی چڑیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنے جسم کا میں پنجرہ بناؤں، تمہارے لیے اپنے جسم کا میں پنجرہ بناؤں، اس میں تمہارے لیے بیٹھنے کے لیے اپنے دو نینوں کی جگہ بناؤں، دو نین رکھو تمہارے بیٹھنے کے لیے، اور فرماتے ہیں تمہارے کھانے کے لیے اپنے کلیجے کا میں چوگا بنا کے حاضر کرو، اگر تم چوگا مانگو، تم دانا مانگو تو اپنے کلیجے کا میں دوں، اور فرماتے ہیں اگر پانی مانگو تو آنسوؤں سے اپنی ہتھیلیاں بھر کے پیش کرو، اور فرماتے ہیں اگر تمہیں دھوپ کی شدت سے اذیت ہو تو تم پر اپنے بالوں کا میں سایہ کروں۔ یہ مدینے کی چڑیوں سے پیار ہے اعلیٰ حضرت۔ دیکھیں ذرا کہ جو مدینے کی چڑیوں سے اتنا پیار کرے وہ سید الانبیاء سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص حج کر کے آتا نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلا سوال یہ کرتے، بتاؤ مجھے مدینے میں گئے تھے؟ اگر تو وہ شخص کہتا ہے نا کہ حضور میں مدینے گیا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نہ دیکھتے کہ اتنی دنیا میرے انتظار میں کھڑی ہے، یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ لاکھوں کا مجمع صرف زیارت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع، یہ نہ دیکھتے کہ اتنی دنیا کھڑی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قدم چومنے لگ جاتے، اس کے پیر چومنے لگ جاتے۔ فرماتے کہ شخص حج کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے گھر ملنے گئے، اور جا کر نہ پہلا سوال یہ کیا، فرمانے لگے ذرا بتاؤ مدینے میں گئے تھے؟ حضور کے روضہ انور پر گئے تھے؟ اس نے کہا جی حضرت میں گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا رومال اتارا اور اس کے قدم صاف کرنے لگے۔ فرماتے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اس تیرے قدموں نے ان گلیوں کو بوسہ دیا ہے جو میرے محبوب کی گلیاں ہیں۔ اتنا پیار، محبوب کی گلیوں سے اتنا پیار، اور جو مدینے سے ہو کر آئے ان سے اتنا پیار۔ اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا پیار تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کرنے کے لیے گئے تو جس سے محبت ہو نا، جب بندہ اس کے پاس جائے تو یہ آرزو ہوتی ہے کاش کے دیدار ہو جائے، کاش کے ایک مرتبہ زیارت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات گئے، دیدار یار نہ ہوا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے تساں سانو مکھ وکھاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں۔ اعلیٰ حضرت جب وہاں پہ گئے نا تو پنجابی کے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے تساں سانو مکھ وکھاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات گزر گئی پر حضور کا دیدار نہ ہوا، مچلتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب دوسری رات آئی نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا اور ایک غزل لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیرے جیسے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے کتے کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا اے رضا تیری کوئی کیا بات پوچھے، تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ادب کے دائرے پر یہاں پر شیدا کا لفظ استعمال فرمایا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا نا کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے، تیرے جیسے اور بڑے پھرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے جب یہ غزل لکھی نا تو غزل لکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے سرکار کا دیدار کے لیے کہ حضور کا دیدار ہو۔ جب ادب کے لیے بیٹھے نا آپ اٹھائیں امام احمد رضا کا تذکرہ، اٹھائیں پڑھیں فیضان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرمائے حضور کے دیدار کے لیے جب بیٹھے نا تو خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں احمد رضا کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہو،
خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت کتنے پیارے نین ہوں گے، وہ کتنی پیاری آنکھیں ہوں گی، وہ شخص کا مرتبہ کتنا ہوگا حضور کی بارگاہ میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود آ کر بیداری کے اندر دیدار فرمائیں۔ اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مل جائے اسے چاہیے بھی کیا؟ میں نے عرض کی خواب کے اندر نہیں، بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت کو دیدار مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرتے تھے نا، وہاں پر سید زادوں سے بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ حضور کی آل ہیں، سید زادوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی چونکہ پہلے پالکیاں ہوا کرتی تھی پہلے دوروں میں، جہاں پر یہ شادی وغیرہ میں جب دلہن کو لے جایا جاتا تو پالکی پیش کرتے، دلہن اس پالکی کے اندر بیٹھ کر پھر جاتی تھی۔ تو اسی طرح بڑے علماء جب کہیں پہ جاتے نا تو ان کے لیے سواری وہ پالکی ہوا کرتی تھی، وہ ایک نما بنی ہوتی تھی کہ چند لوگ اس پالکی کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور پھر اس عالم دین کو لے کے جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی در کے دروازے پر وہ پالکی پیش کی گئی، آپ نے وضو کیا، تیاری کی، امامہ شریف باندھا، خوشبو لگائی، اور جب تیار ہو کے اعلیٰ حضرت اس پالکی کے اندر بیٹھے نا تو چند قدم وہ پالکی چلی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، پالکی روک دی گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ذرا سنیے گا ان جملوں کو، آنسو جاری ہیں، اور فرمانے لگے ذرا بتاؤ اے پالکی اٹھانے والو، ذرا بتاؤ تم میں کو سید زادہ تو نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پالکی اٹھانے والوں میں کو سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رونے لگے اور کرلانے لگے، فرمایا جس طرح کوئی بچوں کی منت نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت اس طرح ان پالکی اٹھانے والوں سے فرمانے لگے بتاؤ یار تم میں کو سید زادہ تو نہیں؟ جب بار بار یہ جملے کہے کہ بتاؤ تم میں کو سید زادہ تو نہیں، تو ایک شخص کا چہرہ تبدیل ہوا اور کہنے لگا آپ یہ جملہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مزدور کا کام ہے مزدوری کرنا، تو مزدور پالکی اٹھائے گا، آپ اس جملوں کو چھوڑیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے لگتا ہے تو سید زادہ ہے، تو سید زادہ ہے۔ وہ سید زادہ بول پڑا، کہا تو نے واسطہ دیا ہے میرے جد امجد کا، اگر تو نے میرے جد امجد کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا میں سید زادہ ہوں، لیکن تو نے چونکہ واسطہ میرے جد امجد کا دیا ہے، ہاں میں سید زادہ ہوں پر غریب ہوں، دوسرے شہر میں رہتا ہوں اور اس شہر میں آیا ہوں، پالکی والوں سے رابطہ کیا ہے، پالکی اٹھایا کروں گا، چلو چند پیسے مل جائیں گے اور میرے گھر کا گزارا چل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرمانے لگے اگر حضور نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تو تیرے لیے وہ سواری بنتے، میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پہ سوار ہوتا، فرمایا اگر حضور نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت بار بار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو سید زادہ ہے۔ اب دیکھیں یہ اچانک بیٹھ گئے، فرمایا مجھے نہیں پتا تھا، اور فرماتے ہیں اس بات کا کفارہ یہ ہوگا اب احمد رضا پالکی اٹھائے گا اور تو پالکی کے اندر بیٹھے گا، اب تجھے خدمت نہیں کرنی پڑے گی، اب احمد رضا خود پالکی اٹھائے گا، لاکھوں کا مجمع ساتھ ہے، لوگ حیران ہیں کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اتنے بڑے عالم جن کو جاگتی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو، جو لکھیں تو اس طرح قلم چلائیں کہ بد مذہبوں گمراہوں کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیں۔ آج لوگ لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ہوا وہی کہ وہ سید زادہ پالکی کے اندر بیٹھا، اعلیٰ حضرت نے اپنے کندھوں پہ وہ پالکی اٹھائی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے دوروں میں، اب بھی یہ شہروں میں ہوتا ہے کہ لوگ کام کاج کے لیے نوکرانیاں رکھ لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں نا ایک سید زادی آئی اور وہ انہی کی مرید تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے پیر کے گھر کی خدمت کروں، ہوتا ہے نا مرید کو اپنے پیر کی گھر کی خدمت کروں۔ جب وہ آئی نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر تو اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ یہ سید زادی ہے، گھر والوں کو بتایا کہ فرمایا خبردار اگر کسی نے ان کو کام کے لیے کہا،
इनको वही तनख्वाह मिलेगी बल्कि इससे डबल मिलेगी जो इनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई है, पर ये काम नहीं करेगी। ये सैयदजादों से हम काम नहीं करवाएंगे। एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम से आला हजरत का बड़ा प्यार, दूसरा बदमज़हबों के लिए आप बड़े सख्त थे, तीसरा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदजादों से बड़ा ही प्यार करते थे। और फिर आखिर में आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ, ये प्यार था ना, तो जिससे बंदे को प्यार हो आखिर में इनाम भी मिलता है। ये क्या बात हुई कि बंदा प्यार करे और कुछ मिले ही ना? ये तो हमने प्यार को बदनाम कर दिया, वरना प्यार तो बड़ी अच्छी चीज है, प्यार तो बड़ी अच्छी चीज है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 25 सफरुल मुज़फ्फर को आपका इंतकाल हुआ, और एक शामी बुजुर्ग, बैतुल मुक़द्दस के एक शामी बुजुर्ग लिखते हैं, वो कहते हैं मैं सोया और ख्वाब के अंदर मुझे हुजूर का दीदार हुआ। कहते हैं मंजर कुछ इस तरह का था, मैं देख रहा हूँ सहाबा किराम भी मौजूद हैं, औलिया भी मौजूद हैं, और यूं लग रहा है किसी की इंतजार हो रही है। फरमाते हैं मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, वो शामी बुजुर्ग लिखते हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर क्या बात है, क्या किसी का इंतजार हो रहा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ अहमद रजा का इंतजार हो रहा है, अहमद रजा का इंतजार हो रहा है। तो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैंने हुजूर से पूछा, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद रजा कौन है? फरमाया वो बरेली के बशिंदे हैं। शामी बुजुर्ग कहते हैं मेरी आंख खुली, मेरे दिल में ख्याल आया उस बंदे की जियारत तो करके आऊं जिसके इंतजार हुजूर फरमा रहे हैं। फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, बरेलवी में जब हिंदुस्तान में आके पहुंचा तो वहां पे जाके पता चला उसी रोज 25 सफर मुजफ्फर अहमद रजा का इंतकाल हो गया। अहमद रजा अब दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा इसलिए हुजूर इंतजार फरमा रहे थे कि अहमद रजा का मुझे इंतजार है। वो शख्स कैसी शानों वाला होगा जिसका इंतजार मेरे महबूब करीम करें। हम बरेलवी कहलाते हैं, बरेलवी कोई फिरका नहीं है, हम अहले सुन्नत बरेलवी हनफी कहलाते हैं। हम सारे बरेलवी अगर हम कहलाते हैं वो आला हजरत की वजह से है, क्योंकि आप बरेलवी के अंदर रहते, बरेली शरीफ के अंदर रहते थे, बरेली एक शहर का नाम है। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत की वजह से हम अपने आप को अहले सुन्नत बरेलवी कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये निस्बतें सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए।